السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو مقصد ہے اس کا چینل بنانے کا، اس کا مقصد ہے کہ اللہ یکفی، اللہ کافی ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو بعض اوقات نہیں ڈالنا چاہتے کہ جس سے اللہ کی نفی ہو اور دنیا داری کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اب کیا کریں کہ لوگ اسی طرف چل رہے ہیں، ان کو بات سمجھانے کے لیے بڑی پیچیدگی سے اور بڑے آرام سے سمجھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اور اس ٹائم بھی یہ اسی طرح کی تہمات ہوتی تھیں کہ یہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، فلاں یوگ بن جائے گا، اسٹرالوجر کہتے ہیں، فلاں ستارے کے لیے نحس ہوگا، فلاں ستارے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے بارے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی ستارے کی وجہ سے نہیں بنتے۔ جیسے کہ آج کل اسٹرالوجر اپنا آ کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں گھر میں لگے گا تو ان کے 4 ستاروں کو ایک بہت اچھا یوگ لگ جائے گا۔ پہلی بات، یوگ کا لفظ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، ہندوؤں نے یہ لفظ نکالے۔ ہمارے جو علماء جو تھے، اسلام کے جو منبع تھے یا سائنسدان تھے، وہ تو بہت ہی زبردست چیزیں دے کے گئے، وہ بتا کے گئے ہیں ان کو تسلیس، تسدیس اور قرآن اور مقابلہ کہنا ہے۔ ہمارے اندر پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی قرآن اور سنت اور حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ علم ہمارا ہے۔ ہمیں اپنی چیز کو پھیلانا چاہیے، اسلام کی چیز کو پھیلانا چاہیے، نہ کہ دوسرے ہندوانہ رواج کو نکالنا کہ یوگ بن گیا، راج یوگ بن جائے گا۔ اس کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس گرہن کے متعلق، جو یوگ کہتے ہیں نا، یہ لوگ کہتے ہیں، میں اس کو یوگ نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ تسلیس ہے، تسدیس ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس ٹائم آپ پیدا ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو اسٹارز کی پوزیشن ہوتی ہے اسے ہم تسدیس کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، مقابلہ کہتے ہیں۔ اور جب آپ پیدا ہو گئے ایک دفعہ، اسی ٹائم کے اوپر وہی تسدیس اور تسدیس رہے گی ساری زندگی آپ کی قسمت کے اوپر، جو لوگ اسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سائنس ہے۔ اب کہیں یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، کوئی کسی میں یوگ بنا رہا ہے، کوئی کسی میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، اس لیے نہیں ہو سکتا ایسا کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا ایک طالع پیدائش ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ طالع پیدائش کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے اسینڈنٹ۔ پہلا گھر جب آپ پیدا ہوئے وہ 2.5 گھنٹے کا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹینڈرڈ سے اب کیا ہوا کہ رب العزت کی جو کائنات ہے نا، جو اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز میں ناکامی نہیں دے گا۔ آپ پیدا ہوئے 8 اگست کو، ٹھیک ہے، تو آپ بن گئے لیو، لیکن اسینڈنٹ جو اس ٹائم پہ طالع وقت چل رہا تھا وہ چل رہا تھا سجسٹیریس، تو آپ کے 2 نصیب ہیں۔ اب آپ سجسٹیریس میں آپ کے یوگ بنا دیتے ہیں یا تسلیس بنا دیتے ہیں، نتھنگ، وہ کوئی بات نہیں، وہ وقتی 10 دن کے لیے بنے گی، 4 دن کے لیے بنے گی تسدیس کے۔ اصل میں جب آپ پیدا ہوئے تھے اس ٹائم کے مطابق آپ کے ذائچہ بتائے گا کہ کتنی تسلیس تھی، کس کا قرآن تھا، کون حبوط میں تھا، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ یہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کہ بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے نہیں بولنا چاہیے کہ ہمارے کچھ بچے اب اسٹرالوجی میں آ رہے ہیں الحمدللہ، ان کو سیکھنی چاہیے تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو اور ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ امریکہ بہت آگے جا رہا ہے، انڈیا بہت آگے جا رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو، ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم اسلام کے طریقے سے لے کے چلیں۔ میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں پاتا، یہ تو قدرت الہی کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ ایسے ہے کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دکھانا یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہم چاند کو بھی مردہ کر دیں گے اور گرہن سورج کو بھی مردہ کر دیں گے، یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کچھ لوگ جیسے ایتھیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور سب لوگوں کو یہ کہا کہ فوراً ذکر کی طرف آ جاؤ، استغفار کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جب قیامت کے روز گرہن لگے گا، یہ چاند سورج گرہن لگے گا، چاند گرہن لگے گا، تو وہ قیامت کا وقت ہوگا، اللہ کی ایک نشانی ہوگی، اور وہ عذاب کی نشانی ہوگی، رحمت کی نشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نماز کی طرف جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی۔ یہ بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اکیلے نہیں ادا کی، اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھی۔ ایک واقعہ میں تو یہ آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرمی کے اندر، شدید گرمی میں سورج گرہن ہوا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ اتنی طویل کر کے پڑھی کہ لوگ پسینوں سے یا نکہت کی وجہ سے گرنا شروع ہو گئے۔ تو اب اس بات کو لے کے آپ کو چلنا چاہیے ہے کہ جب بھی گرہن لگے، اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے۔ ہاں، جو گرہن میں لوگ، عورتیں جو حاملہ ہیں، اس دن کوئی کام نہ کریں، کیونکہ وہ اس دن عذاب الہی کا ایک منظر ہے جو آپ کو ٹیلر دکھایا جا رہا ہے کہ یار یہ ٹیلر روزے میشر بھی چلے گا،
اور اس کا مقصد یہ کہ ابھی سے تم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرو اور اللہ کی یاد میں غافل نہ ہو. تو میرا صرف آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو چاند گرہن آ رہا ہے یہ مکمل گرہن ہوگا، لیکن یہ پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا. یہ 8 نومبر کو لگے گا، ٹھیک ہے. یہ 1:05 پر لگنا شروع ہوگا، 3:59 پہ یہ اس کا جسے کہتے ہیں نا طاقتور حصہ یہ فل عروج کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ مکمل ختم ہوگا شام کو 6:59 پہ. یہ 8 اکتوبر کو ہے. برج سور میں لگے گا، سب کو پتہ ہے. اور یہ شمالی کوریا میں دیکھا جائے گا، بحیرہ کنارس میں دیکھا جائے گا، جنوبی امریکہ میں دیکھا جائے گا، پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا. تو میری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ فضول چیزوں کو چھوڑ کے صرف یاد الہی، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں. اور گرہن کے جو ہیں نا نوافل، وہ آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے وہ آپ کو مل جائیں گی. آپ نے جو پڑھنا ہے استغفار پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے تو نفل ضرور پڑھیں. بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اور باقی چیزوں کو چھوڑیں. اللہ ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور صدقہ میں بتا دوں، اس کا صدقہ جو میں اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی بھی سفید رنگ کی چیز دے دیں، چاول دے دیں، آٹا دے دیں. کچھ نہیں دے سکتے 5 روپے کا سکہ دے دیں. دیکھیں قمر کا تعلق ہے آپ کی آنے والی زندگی جو ہوتی ہے، اجناس والی زندگی، پانی کے ساتھ، آبی چیزوں کے ساتھ قمر کا تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ گرہن جو لگ رہا ہے اس کے اگر سائیڈ افیکٹ آئے، اگر اللہ نے چاہا تو اجناس کی کمی آئے گی پوری دنیا میں. اب اس کو آپ یوکرین کی جنگ سے جوڑ لیں، جو بھی کر لیں، لیکن ایک سسٹم ہے نا، سسٹم کے تحت ہی چینجنگ آئے گی. تو اجناس کی تنگی آ سکتی ہے. رزق کی بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے گا، کیونکہ اس دفعہ جو مار پڑے گی رزق کی بے ادبی کرنے والوں کے گھر سے رزق ختم ہو جائے گا. رزق کی بہت قدر کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم، اللہ حافظ.